بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرات محترم، آپ حضرات کے اس دیار محبت میں پپرول میں کتنی بار آ چکا ہوں مجھے تعداد یاد نہیں، اور یہ بھی بات سن لیجئے کہ بیگوسرائے ضلع میں سب سے پہلا جلسہ جو میں نے کیا ہے وہ پپرول میں کیا ہے، پھر پپرول ہی سے نورپور کا جلسہ، پھر اس کے بعد گاؤں گاؤں قریہ قریہ جانے کا اتفاق ہوا، لیکن بنیاد یہی پپرول ہے۔ اسی بنیادی زمین پر میں دوبارہ نہیں بلکہ بار بار آ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے اچھی اور سچی بات کہلوائے۔ جو لوگ سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کو میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، بالکل نہیں کہوں گا۔ کیوں کہوں گا؟ وہ آ کر کے احسان کیے ہیں کیا میرے اوپر؟ نہ جو سڑک آپ لوگ بلاتے رہیے، آپ لوگ خوشامد کرتے رہیے، میں کسی کو تیل لگانے نہیں جاؤں گا۔ بیٹھنا ہے تو دین کی بات سنیے، اور نہیں سننا ہے تو پھر آپ کے لیے میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے۔ اس طرح خودداری سے بات کیجیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے ہمارا عنوان موجود ہے، ہمارے دائیں ہمارے بائیں ہمارا عنوان موجود ہے۔ اسلم پروانہ بھائی نے ہمارے عنوان کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی کر دیا، آپ لوگوں نے سمجھا یا نہیں سمجھا پتہ نہیں۔ میں کس موضوع پہ بولوں؟ سامنے موضوع موجود ہے، دائیں ہے بائیں ہے، یہی میرا عنوان ہے۔ یہ جو سر پہ تاج دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو سر پہ تاج دیکھ رہے ہیں، رب العالمین نے شرافت کا تاج عطا کر دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے شعبے ہیں اللہ کے۔ ایک تو بارش برسانے کا وبھاگ ہے، جیسے سرکار کی بہت ساری یوجنائیں ہوتی ہیں، بہت سارا وبھاگ ہوتا ہے، بہت سارا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بارش برسانے کا وبھاگ، ایک ہوا چلانے کا، ایک رزق پہنچانے کا، ایک لوگوں کی حفاظت کا۔ ہمارے آپ کی حفاظت پر بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باڈی گارڈ اللہ نے دے رکھا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی اچانک سڑک کے کنارے سے ہم چل رہے ہیں اور ٹرک والا بالکل سٹا کر کے ابھی دبا دیتا، ہم ہوتا ہے نا، ایک دم قریب سے گزر گیا۔ اللہ کے فرشتے جو ہے نا ہم کو ادھر ہٹا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی بچہ 3 منزلہ چھت سے گر جاتا ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں جو کیچ کر لیتے۔ خود میرا بیٹا جب 1.5 سال کا تھا، 15 فٹ اونچائی چھت سے نیچے پختہ زمین پہ سیمنٹڈ سڑک گرا، کچھ نہیں ہوا، ایک دم کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ کے فرشتے کیچ کر لیا کرتے۔ تو ہماری حفاظت پر اللہ کے فرشتوں کا پہرا، ہمیں رزق پہنچانے کے لیے، بارش برسانے کے لیے، امن و شانتی دل میں ڈالنے کے لیے، ہمت افزائی کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے، ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے۔ لیکن اللہ کے وبھاگ میں سے ایک وبھاگ ہے تحفظ قرآن۔ تحفظ قرآن کا جو شعبہ ہے نا،
قرآن کی حفاظت، قرآن کی رکشا کا جو شعبہ ہے اس پر اللہ نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور فرشتوں کو تعینات نہیں کیا، بلکہ تحفظ قرآن کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے بیٹا کو، آپ کے بھتیجا کو، آپ کے بھانجا کو، یہ ہمیں اور آپ کو قرآن کی حفاظت کے لیے بحال کر لیا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کی بحالی کر لی۔ اس لیے آپ حضرات ان کا اکرام کیجیے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیے۔ ان کے والدین، ان کے والد صاحب کہاں ہیں؟ وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس مدرسے کے محتمم صاحب کون ہیں؟ وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ ابھی ان حفاظ کرام کو انعام میں کیا کیا ملے گا آپ نے اعلان نہیں کیا، انتظامیہ نے بتایا نہیں آپ کو، ہے نا؟ بتانا چاہیے کہ ان حفاظ کرام کو انعام کے طور پر کیا کیا دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک ہے، اور کیا ہے ادھر؟ چادر ہے، بیگ بھی ہے، یہ سب انعام کا سامان سامنے رکھا ہوا۔ کتنا کیا پیس ہے؟ جتنا حافظ اتنا انعام ہے نا۔ چلیے ماشاءاللہ، جائے نماز اور کیا کیا ہے باہر کیا، جتنے حافظ ہیں اتنے انعام کی پیکٹ بنی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن میں ایک بات پورے بہار میں گھوم گھوم کے کہہ رہا ہوں، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، پورے بہار میں گھوم گھوم کے میں چلا چلا کے اور اپنی آواز کو پہنچا رہا ہوں۔ بڑا بڑا دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، ایک ایک جلسے میں 150 حفاظ کی دستار بندی ہوتی ہے۔ ان حفاظ کرام کو بیگ، مسلح، تسبیح، قرآن، چادر اور نہ جانے کیا کیا چیزیں انعام کے طور پہ دی جاتی ہیں، اور بعض جگہ تو پھول کا مالا بھی پہنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان حفاظ کرام کا جتنا بھی اکرام ہو کم ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان حفاظ کرام کو اگر روپیہ سے تول دیجئے تب بھی کم ہے، بلکہ سونا چاندی سے تول دیجئے پھر بھی کم ہے۔ لیکن افسوس، میں اپنے درد کو چھپا نہیں پا رہا، میں اپنے دل کے گھاؤ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حافظ کہاں سے آیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے فیس بک سے، واٹس ایپ سے، یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے کیا؟ بس یوں کیا ڈاؤن لوڈ ہو گیا حافظ تیار؟ نہ، ان حفاظ کو تیار کرنے میں مدرسہ کے مدرسین کا پسینہ بہا۔ ایک بیٹھک میں قرآن پڑھانے والے کو انعام ملا، ابھی ملا نا جی؟ ایک بیٹھک میں جس نے قرآن سنایا اس کو تو انعام دے دیا، لیکن جس نے ایک بیٹھک میں قرآن سنا، ان کے استاذ نے، ان کو کیا ملا؟ حافظ کے سر پہ پگڑی باندھ دیا، اور جنہوں نے حافظ بنایا وہ ٹکر ٹکر منہ تاکتے رہ گئے۔ کیا غلط بول رہا ہوں؟ ان کا مان سمان نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی محنت ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے بھی انعام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک بیگ، ایک شال اور جو کچھ بھی ہو، ارے معمولی انعام صحیح ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ابھی کل رات میں گیا میں تھا، اسٹیج پر یہ بات بول رہا تھا، بغل میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب با اثر عالم دین ہے پورے ضلع کے، وہ ہم کو کہنے لگے کہ حضرت آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے، بڑی پتے کی بات بتائی، کوئی اس موضوع کو ٹچ نہیں کرتا ہے۔ میرے مدرسے میں بھی پرسوں جلسہ ہونے والا ہے، میں جتنے حافظ ہیں، حافظ لوگوں کے لیے بھی بیگ ہے، اور جو استاذ ہیں نا ان کے لیے بھی۔ تو میرے جیسا آدمی، میں نے کہا کہ حضرت یہ بیگ دینے سے نہیں کام چلے گا،
جتنے استاد ہیں ان کے لیے لفافہ تیار کیجیے، اس لفافے میں 1000 روپیہ صحیح 1000 روپیہ پیک کیجیے اور ان کے استاد محترم کو دیجیے اور کہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسٹیج پر حافظ قرآن کے اساتذہ کا بھی یہاں اکرام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے، کبھی دیکھے ہوتے ہوئے؟ کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ حافظ کو دے دیا بس ہو گیا، لیکن جس نے حافظ بنایا اس کو تنخواہ دیا، ہونا چاہیے۔ یہ میری عادت ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے۔ بڑے بڑے علماء نے میری اس رائے کو سراہا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ادھر کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے، ہونا چاہیے۔ دربھنگا ضلع میں جلسہ تھا، لاک ڈاؤن میں جو بچے گھر آ گئے تھے، پڑھائی برباد ہو گئی تھی، مسجد کے امام صاحب نے کہا بچوں کو سب کو جمع کیا، کہا کہ میں پڑھاؤں گا تم کو کہیں برباد نہیں ہونا، میں پڑھاؤں گا۔ مسجد کے امام صاحب حافظ تھے، انہوں نے لاک ڈاؤن کے مارے ہوئے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، پڑھاتے 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 ان بچوں کو حافظ بنا دیا۔ ان میں سے 4 حافظ تیار ہو گئے۔ گاؤں والوں نے بڑے دھوم دھام سے جلسہ کیا کہ جو حافظ پہلی بار ہمارے گاؤں میں تیار ہوا، ہمیشہ باہر سے حافظ تیار ہو کے آتے تھے، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے گاؤں کے امام صاحب نے حافظ بنایا ہے۔ گاؤں والوں نے دھوم دھام سے بڑا جلسہ کیا، اور 4 حافظ کے لیے ڈھیر سارا انعام، لوگ پیسے دے رہے تھے سارے حافظ کو، میرے طرف سے 200 روپیہ، میرے طرف سے 500 روپیہ۔ انتظامیہ کمیٹی نے سارے حفاظ کے لیے روپیہ کا ہار بنایا، روپیہ کا ہار تیار کیا گیا۔ 4 حافظ تھے، 4 ہار روپیہ کا میرے سامنے رکھا گیا، کہا حضرت آپ اپنے ہاتھوں سے ان حفاظ کرام کو روپیہ کا ہار پہنا دیجیے۔ میں نے کہا یہ بے ایمانی والا کام میں نہیں کر سکتا، یہ بے ایمانی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ 4 ہی ہار کیوں ہے؟ 5واں ہار کیا ہوا؟ 5واں ہار کہاں گیا؟ لوگ کہنے لگے نہیں حضرت 4 حافظ ہیں۔ جی میں بھی دیکھ رہا ہوں 4 ہی حافظ ہیں، میں اندھا نہیں ہوں، پھر بھی میں 5واں ہار کیوں مانگ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ ان 4 حافظ کے پیچھے جس کی محنت لگی ہے، رات دن ایک کیا، پسینہ بہایا، ان کے استاذ نے، ان کے لیے بھی ہار لاؤ تب میں پہناؤں گا۔ لوگ ہل گئے۔ مجلس میں سے ایک آدمی چپ کے بھاگا، بازار میں سے دکان کھلوایا اور روپیہ کا ہار لے کر کے دورہ آیا کہ حضرت لے آئے 5واں ہار، یہ لیجئے پہنا دیجئے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مولانا کی بات میں کوئی اثر ہی نہیں، مولوی مولانا کی بات میں کوئی اثر نہیں، دیکھیں اثر ابھی بولے فوراً ہار آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی آج کے گئے گزرے دور میں جتنا اثر مل رہا ہے نا یہ بھی غنیمت ہے، یہ اثر ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ چلے کیوں نہیں جاتے؟ جائیے، اثر ہے تب نہ بیٹھ کے سن رہے۔ تو میرے بھائیوں 5واں ہار آیا، میں نے سب سے پہلے استاذ محترم کو پہنایا اور پھر 4 حافظ کو پہنایا۔ ایک صاحب ماسٹر صاحب مجلس میں تھے، انہوں نے 4 حافظ کو 1500 روپیہ کا چیک دیا، SBI بینک کا چیک، میرے طرف سے انعام ہے 4 حافظ، اور آپ لوگ ہیں کہ 54 58 بھی نہیں دے سکتے۔ خیر میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں ایک بات بتایا ہوں، آئندہ غور کیجئے گا اس پر، بس یہ غور کیجئے گا، اہل مجلس کی طرف سے بھی انعام و اکرام ملنا چاہیے۔ رات گیا میں جتنے حافظ تھے سب کو نیا نیا کپڑا سلوا کے پہنایا گیا، نیا نیا کپڑا سارے حافظ کو دیا گیا پہننے کے لیے۔ میں نے کہا کہ ان کے جو استاذ ہیں اگر ان کو بھی کپڑا دے دیا جاتا تو کیا قیامت آ جاتی؟
آپ حامین میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کہ یہ کہتا کہ جب سارے حافظ کو کپڑا مل رہا ہے تو جس نے حافظ بنایا ان کو کیوں نہیں دیا جائے گا، میں دوں گا ان کے استاد محترم کو، نہیں دے سکتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ صحیح بتا رہے، دھیان نہیں دیا تھا، ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں وہ 4 چیک پیش کیا انہوں نے، میں نے کہا پھر گیم کھیل رہے ہیں، 5واں چیک لائیے۔ 5واں چیک کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت چیک بک گھر پہ رکھا ہوا ہے، ابھی جائیں گے تو آپ کی تقریر چھوٹ جائے گی، صبح ہم دے دیں گے، صبح وعدہ کرتے ہیں ہم بڑھا کے دے دیں گے۔ تب جا کے میں نے چاروں حافظ کو چیک تقسیم کیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو دین کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حفاظ کرام کی خدمت اور معلم قرآن کی خدمت یہ اصل میں قرآن کی خدمت ہے۔ قرآن پڑھانے والے کی خدمت کیا آپ نے، گویا آپ نے قرآن کی خدمت کی۔ آج مدرسے کا استاذ اور مسجد کا امام، ان دونوں پر جتنا اتیاچار ہو رہا ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے، شاید ہی دنیا میں کسی پہ ظلم ہو رہا۔ جی امام لوگوں پہ ظلم، مدرسے کے استاذ پر ظلم۔ کیسا ظلم؟ لیبر اور مزدور سے بھی گھٹیا آپ کے گاؤں کا امام، لیبر اور مزدور سے بھی گھٹیا مدرسے کا استاد۔ وہ کیسے؟ ایک لیبر 500 روپے روز کماتا ہے تو 15,000 مہینہ میں، ایک لیبر 15,000 مہینے میں، اور مدرسے کے استاد، یہ مدرسہ کے کسی بھی استاد کی تنخواہ 15,000 ہے۔ لیبر سے گھٹیا تو آپ نے بنا ہی دیا، بالکل بنا دیا۔ میں جہاں جاتا ہوں مسجد کے امام لوگوں کی تنخواہ بڑھواتا ہوں، مدرسے کے استاد کی تنخواہ بڑھواتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ بہت سارے ائمہ ہم کو دعائیں دے رہے ہیں۔ گیا ضلع کا ایک دردناک واقعہ سنیے جو بار بار میں کہاں کہاں سناتا رہتا ہوں۔ دردناک واقعہ، اے کاش کہ آپ کے کلیجے میں دل ہوتا تو دھڑکنے لگتا۔ دل نہیں ہے، پتھر بن چکا ہمارا دل، اس کا مطلب۔ میرے بھائیوں گیا ضلع کا واقعہ، امارت شریعہ کا وفد گیا ہوا تھا، مسجد میں پروگرام چل رہا تھا، تقریر ہو رہی تھی۔ مفتی آفتاب عالم صاحب مدھوبنی ضلع کے ہیں، اچھے عالم دین ہیں، ان کی تقریر ہو چکی تھی، مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ تقریر کے بعد تھوڑا مقرر پسینہ سکھاتا ہے، ٹہل رہے تھے۔ اتنے میں سنیے گا، مسجد کے گیٹ پر ایک جوان عورت نقاب میں مسجد کے گیٹ پر سے ایسے سے اشارہ کر کے بلا رہی ہے۔ یہ ڈر گئے، یار یہ عورتیاں ہم کو کہنے بلا رہی ہے۔ ڈرتے ڈرتے بڑھے آگے، کہا کہ حضرت امارت شریعہ سے آپ ہی لوگ آئے ہیں؟ تو ہاں، کیا بات ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی نہیں سن رہے ہیں کہ سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں؟ ابھی دوسرا گیئر ابھی نہیں کھولے ہیں، یہ پہلے گیئر میں چل رہے ہیں، جب اگلا گیئر آئے گا نا تب پتہ چلے گا۔ کہا کہ حضرت امارت شریعہ سے آپ ہی لوگ آئے ہیں؟ ہاں، کیا بات ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے کوئی طلاق کا مسئلہ ہوگا۔ ہاں بولیے نا، کیا بات ہے؟ اے حضرت، میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں۔ امام صاحب کی بیوی مسجد کے گیٹ پر آ گئی تھی۔ اے حضرت، میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں۔ ذرا دل تھام کے سنیے گا، میرے 4 بچے ہیں اور 5واں میرے پیٹ میں ہے۔ اے ہائے ہائے، ظالم سماج نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا، تبھی تو پیٹ کے بچے کے بارے میں بھی بول گئی۔ حالانکہ یہ بات بولنے کی نہیں، بولنے کی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ، یہ تو بات نہیں بولا جاتا، تہذیب کے خلاف ہے۔ لیکن ظالم سماج نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا کہ یہ بھی بول گئی
اے حضرت ہمارے 4 بچے اور 5واں میرے پیٹ میں، اور ہم دونوں میاں بیوی کل 7 آدمی، اور اس مسجد کا صدر سیکریٹری میرے شوہر امام صاحب کو صرف 4,000 روپے تنخواہ دے، 4,000۔ ذرا بتائیے 4,000 کی تنخواہ میں 7 آدمی کا خرچہ پورا ہوگا؟ آپ لوگ امارت شریعہ سے آئے ہیں، ذرا آواز اٹھائیے گا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن کی خدمت کرنے والے کی جتنی خدمت کیجئے گا آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ان حفاظ کرام کو اور ان حفاظ کرام کے والدین کو، خیش و اقارب کو، اور ان حفاظ کرام کے اساتذہ کرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان حفاظ کرام کے اساتذہ کو آپ لوگوں نے دیکھا، رات گیا ضلع میں تھا، جو استاذ حافظ بنایا وہ وہاں بیٹھا تھا کرسی پر، سڑک پر۔ حافظ کا استاذ سڑک پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے حافظوں کو اتنا انعام، اور بیچارے کو سڑک پر بٹھا دیا، کم سے کم اسٹیج پر بھی نہیں بلایا، کیا ناانصافی ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں بات طویل ہو جائے گی، میں زیادہ اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ ایک پیغام دے کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شکایت ہم سب کے دل میں ہے، کیا؟ پیسہ میں برکت نہیں لگتی ہے۔ ہر آدمی کی یہ شکایت ہے، کیا یار اتنا پیسہ آتا ہے جاتا کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے نا؟ یہ ہر گھر کی شکایت ہے۔ روزی میں برکت نہیں ہے، پیسہ بڑھ گیا برکت گھٹ گئی۔ پہلے ایک آدمی کما کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی، بیٹا کی شادی کی، گھر بھی بنایا، زمین بھی خریدا، کچھ بچایا بھی۔ ایک آدمی کی کمائی میں اتنی برکت تھی، اور آج خود کما رہا ہے، بیوی بھی ٹیچر ہے، بیٹا وہاں دبئی سے پیسہ بھیج رہا ہے، 4-5 راستے سے پیسہ آ رہا ہے، لیکن جہنم ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے نا؟ کمائی میں برکت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ رزق میں تنگی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجہ میں بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو رزق میں برکت چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا جی، روزی میں برکت چاہیے؟ چاہیے تو پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم چھو منتر کریں اور آپ کے روزی میں برکت ہو جائے، لاد دا لدوا دا گھر تک پہنچا دا، یہ نہیں ہوگا۔ سارا کام مولوی صاحب کر کے دیکھ لیں، دکانداروں کو دیکھیے، لگائے ہوا ہے اتنا بڑا فریم، یا رزاقو یا کریمو یا ودودو یا لطیفو، دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے ہے نا؟ بس ہو گیا، لے برکت، بس ٹانگ دیا، برکت برس رہی، اور اسی دکان میں ہٹ گانا بھی بجا رہا، اسی دکان میں ہٹ گانا بھی بجا رہا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہم کو بولا کے لے گئے کہ حضرت ذرا میرے مکان کے سامنے میں آیت الکرسی لکھ دیجئے، یہاں سے وہاں تک کا بڑا سا آیت الکرسی۔ میں نے لکھ دیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو گانا بجانے والا اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر چلتا تھا، پہلے نہ ہوتا تھا بھاری اتنا بڑا، کھانے پر بیٹھے ہوئے۔ اب وہ آدمی جو آیت الکرسی لکھوایا، کیوں لکھوایا بھائی؟ سنے ہیں کہ آیت الکرسی رہتا ہے لکھا ہوا تو برکت ہوتی ہے اور اس گھر میں چوری نہیں ہوتی۔ اچھا، جب کھانے کا ٹائم آیا تو ٹیپ ریکارڈر کے بٹن پر انگلی ڈال کر حضرت گانا سننے سے الرجی نہیں ہے آپ کو، چالو کریں گانا؟ دیکھیں یعنی مولوی صاحب کو بھی گانا سنوانا چاہ رہا ہے۔ یہ مار کھانے والی چال ہے کہ نہیں؟
یہ میں کسوں نے تہے دل سے دعا مانگی ہے، خدا کرے کہ سمندر شراب ہو جائے۔ یہ پیکر چاہتا ہے کہ ہم کو بھی پیکر بنا دے، یہ نچنیا چاہتا ہے ہم کو بھی بنا دے، یہ گانے کا عاشق چاہتا ہے کہ ہم بھی ڈسکو ڈانسر بن جائیں۔ کہہ رہا ہے کیا حضرت گانا سننے سے الرجی نہ ہے؟ نہیں نا، چالو کریں۔ بس میں نے گیئر بدلا۔ ایسا یہ آیت الکرسی کیوں لکھوائے؟ برکت کے لیے۔ اچھا، باہر میں برکت اور اندر گندی حرکت۔ ارے باہر آیت الکرسی لکھ دیا، باہر سے چور نہیں آئے گا، لیکن یہ جو اندر شیطان کو نچوا رہے ہو، یہ اندر کا جو چور ادھم مچائے گا، اس کا کیا علاج ہے؟ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ مولویوں سے تعویذ لے لو بس ہو گیا، باپ مرا مولوی صاحب سے فاتحہ کروا لو بس ہو گیا، او زمین آپ لوگے، باپ کا بنایا ہوا مکان آپ لوگے، ثواب ہم سپلائی کریں گے۔ ٹھیکہ لیے ہیں کیا؟ اگر اس سالے ثواب ہم سے کرواؤ گے تو چلو 2 کٹھا زمین ہم کو بھی دو نا۔ عجیب بات، نوجوان جنازے میں کھڑا ہوا ہے، باپ کی لاش سامنے ہے، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، اور اس کا بیٹا جو دبئی سے کماتا ہے وہ نیت باندھ کے چپ چاپ بوکا کے طرح کھڑا ہوا ہے۔ کاہے؟ اس کو جنازے کی دعا یاد نہیں۔ غلط نہیں بول رہا ہوں، ابھی اس مجلس میں اگر سب سے ایک طرف سے سننا شروع کریں تو بہتوں آدمی دھرا جائیں گے۔ سچ کو بولو، دبئی سے پیسہ بھیج رہا ہے، لیکن جب باپ ہمارا تو اس کم بخت نے جنازے کی نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی، دعا تک نہیں یاد ہے جنازے۔ یہ صورتحال ہے ہماری میرے دوست۔ تو رزق میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ اگر رزق میں برکت چاہیے تو کچھ کام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 نمبر 2 کر کے میں جلدی جلدی گنوا دیتا ہوں۔ رزق کا دروازہ کیا کیا ہے، اس رزق کے تالے کی چابی دے رہا ہوں۔ یہ چابی میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں لایا، یہ اللہ اور رسول اللہ نے دیا ہے۔ رزق کے تالے کی چابی لگائیے، تالا کھل جائے گا، رزق کا دروازہ کھل گیا۔ بتا دوں، نمبر 1، اگر رزق میں برکت چاہیے، رزق کا پہلا گیٹ نمبر 1، گیٹ نمبر 1، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ یہ گیٹ نمبر 1 کی چابی مل گئی آپ کو، ابھی نہیں سمجھے۔ رزق میں اگر برکت چاہیے، نماز کی پابندی کرو اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا حکم کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، نماز کا پابند بنو۔ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم ہی تم کو روزی دیں گے۔ نماز پڑھو روزی لو، نماز پڑھو روزی لو، یہ آفر آفر آفر۔ یہ رزق کی کنجی ہے نماز، اور خاص کر فجر کی نماز۔ روزی کے بٹوارے کا ٹائم ہے۔ روزی کے بٹوارہ کس وقت ہوتا ہے؟ اللہ کا کاؤنٹر کھلتا ہے طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، وہ جو سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، وہ اس وقت سے لے کے سورج نکلنے تک، یہ جو ٹائم ہے نا، بہت پیارا وقت، بہت پیارا۔ اس وقت اللہ تعالی رزق بانٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو فرماتے ہیں، یا بنیۃ قومی، او میری پیاری بیٹی اٹھو اٹھو، صبح صبح فجر کی نماز کے لیے جگا رہے۔ یا بنیۃ قومی، میری پیاری بیٹی اٹھو، واشہدی رزق ربک، اپنے رب کے تقسیم رزق میں شرکت کرو۔ وَلَا تَكُونِي مِنَ الْغَافِلِينَ،
غفلت والی مت بنو. فإن اللہ یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی روزی بانٹتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی روزی بانٹتا ہے کون ٹائم؟ طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک. یہ روزی کے بٹوارے کا ٹائم ہے بھائی. اب اگر ہم ابھی ہاتھ اٹھوائیں آپ میں سے کسی سے کہ کتنے لوگ ہیں جو صبح فجر کی نماز میں شریک تھے؟ کتنے لوگ ہیں؟ رزق کی برکت، رزق کے تقسیم کے ٹائم میں تو ہم سوئے رہتے ہیں، تو برکت تو بٹ گئی. جو گیا اس کو مل گئی برکت، جو نہیں گیا اس کو نہیں ملی برکت. بہت سارے حاجی صاحب نمازی صاحب ہیں، خود جا کے پڑھ لیتے ہیں فجر کی نماز، لیکن ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کی بہو سب سو رہے. تو جو نماز پڑھا ایک آدمی کی برکت ملی، اور 6 آدمی سویا رہ گیا، 6 آدمی کی برکت نہیں ملی. جو اس دنیا میں جو راشن نہ بٹتا ہے، ڈیلر جو راشن بانٹتا ہے، اس میں تو بس ایک آدمی جا کے فنگر دے دیتا ہے، سب کا حصہ اٹھا لیتا ہے نا. لیکن اللہ کے یہاں سب کو فنگر دینا پڑتا ہے. فجر کی نماز میں سب جو بھی بالغ ہے وہ فنگر لگاوے، نماز پڑھے، بس فنگر لگ گیا، تب جا کے روزی کی برکت ملے گی. یہاں سے فالٹ ہے. رزق کی تنگی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. اس لیے اگر رزق میں برکت چاہیے نماز کی پابندی کر لیجیے، خاص کر فجر کی نماز. لیکن افسوس ہمارا نوجوان 2 بجے رات تک تو موبائل سے چپکا رہے گا، فیس بک اور واٹس ایپ سے چپکا رہے گا، ایڈلٹ پکچر دیکھتا رہے گا، گندی گندی فلمیں دیکھتا رہے گا. آپ ٹرین سے سفر کیجئے، ٹرین سے سفر کیجئے، کوئی آدمی ملے گا جو ٹرین کے روٹ کو موبائل میں دیکھ رہا ہوگا کہ ٹرین ابھی کہاں پہنچی اور فلاں اسٹیشن کب یہ روٹ. لیکن 99.99% وہ لوگ ہیں جو گندی فلمیں دیکھتے رہتے. یہ صرف ٹرین کی بات نہیں، یہ پورے سڑے ہوئے سماج کا فوٹو ہے، پورے سماج کا یہی معاملہ ہے. 2 بجے رات تک تو موبائل سے چپکا تھا اور سو کے اٹھے گا 10 بجے دن میں. غیر مسلم علاقے سے میں گزرتا رہتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر سن لیجئے. ارول ضلع سے میں گزر رہا تھا 3 بجے بھور میں تقریر کر کے 4 ویلر سے. نوجوان غیر مسلم نوجوانوں کو دیکھا ایکسرسائز کر رہا تھا، دوڑ لگا رہا تھا، جمپ کر رہا تھا، ہائی جمپ کر رہا تھا. جاڑے کے موسم میں پسینہ پسینہ. کیوں؟ فوج میں بحالی کے لیے. جی فوج میں بحالی کے لیے، آرمی میں بحالی کے لیے 2 بجے رات سے وہ ایکسرسائز کرتا ہے. پپرول میں بھی ایسا دیکھا آپ نے؟ ہمارا اچھی پرسنالٹی کا نوجوان جس کا ہائٹ اور فائٹ، سینے کی چوڑائی سب کچھ ٹھیک ہے، تھوڑی سی محنت کرے گا تو دوڑ کا مقابلہ بھی جیت سکتا ہے. پپرول کا ایک بھی نوجوان صبح اٹھ کر ایکسرسائز کرتے دیکھا نہ. ہم لوگوں کو تو بیماری یہ لگ گئی کہ جلدی سے سعودیہ بھیجو. نابالغ ہے، جلدی سے اس کو 21 سال کا بنا کر کے پاسپورٹ بنواؤ. غلط نہیں بول رہا، جلدی سے 21 سال کا ثابت کر کے اس کو بھیجو سعودی، اور وہاں سے پیسہ کما کے لاؤ. اگر ہندوستان میں کمپٹیشن نکالتا تو ایسے عہدے پر پہنچتا کہ سعودی بال بچوں سے دور جانے کے بجائے یہاں بال بچوں کے ساتھ رہ کر وہاں سے زیادہ کماتا. آج ہم لوگوں کی عادت کیا ہو گئی؟ نوکر بنو، نوکر بنو، نوکر بنو. بزنس میں کوئی نہیں کرتا، سب نوکر بننا چاہتا ہے. ارے نوکر کتنوں بڑا ہے تو نوکر ہے، اب بزنس مین بادشاہ ہے. جی قرآن مقدس میں 32 جگہ پر ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ.
نماز قائم کرو زکات دو، نماز قائم کرو زکات دو، زکات دو، زکات دو، اور 17 جگہ پر ہے صدقہ دو اور صدقہ دینے والے کی فضیلت۔ تو 32 اور 17 کتنا ہوا؟ 32 اور 17 49۔ پورے قرآن میں 49 جگہ پر ہے کہ زکات دو صدقہ دو، زکات دو صدقہ دو، اور ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ زکات لو صدقہ لو۔ زکات لینے کو کہیں نہیں کہا گیا، زکات دینے کو، صدقہ دینے کو 49 مرتبہ کہا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا صاف ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان مالی اعتبار سے اتنا مضبوط بنے کہ زکات دینے والا بن کے رہے، لینے کے پوزیشن میں نہیں، زکات لینے کے پوزیشن میں نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ نوکر بننے سے، بزنس کرنے سے۔ بزنس میں آگے بڑھیے۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹیچر کی نوکری کے لیے 6 لاکھ روپیہ رشوت دیا، پیسہ بھی ڈوب گیا، نوکری بھی نہیں ملی۔ جائیے، اور وہی 6 لاکھ روپیہ اگر بزنس میں لگاتا تو وہ ابھی مالدار ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، رزق کی تقسیم، رزق کے بٹوارے کا ٹائم ہے، برکت بٹتی ہے صبح صبح کے ٹائم میں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے باوضو ہو کر نماز پڑھ لیجئے، اور پھر رزق کی برکت کا کرشمہ دیکھیے۔ یہ رزق کا پہلا گیٹ۔ جو لوگ فجر چھوڑ کے سوئیں گے ان کے رزق میں تنگی ہوگی۔ نمبر 2، دوسرا رزق کا دوسرا گیٹ، سورہ واقعہ کی تلاوت۔ ہمارا نوجوان جاب کی تلاش میں پریشان، کبھی اس مولانا سے تعویذ مانگے، کبھی اس ڈھونگی پیر سے چھو منتر کرواوے، اور کبھی ہم جیسے آدمی سے ختم تراویح میں قلم پھکواوے۔ قلم پھکواتا ہے کہ حضرت قلم پھک دیجئے نا، کل سے ایگزام ہے، کمپٹیشن میں بیٹھنا ہے۔ پڑھ لکھ کر کے بے روزگار نوجوانوں، سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کیا کرو۔ جو سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی سے کرے گا اللہ اس کے رزق کی تنگی کو اٹھا لے گا۔ سورہ واقعہ کہاں پہ ہے؟ 27ویں پارے میں، سورہ رحمان کے بعد 3 صفحے کی سورہ ہے، 3 صفحہ۔ آپ ایک مغرب بعد یا عشاء بعد پڑھ لیجیے، 5 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور 10-15 دن پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے زبانی یاد ہو جائے گا، تو گھومتے پھرتے چلتے پھرتے پڑھ لیجئے گا۔ تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کو آزمائیے آپ، یہ تھیوری نہیں، پریکٹیکل بتا رہا ہوں، پریکٹیکل۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس پورے مجمع میں ایک فرد بھی ایسا ہے خوش نصیب جس کو اپنے سارے رشتہ دار سے تعلقات اچھے ہوں؟ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ اس سے بول چال بند تو اس سے بول چال بند، اس سے بول چال ہے تو اس سے نہیں، اس سے بول چال ہے تو اس سے نہیں۔ رشتہ دار 3 طرح کے، ددیحالی، ننیحالی، سسرالی۔ ہاں، ہم لوگوں کو تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ کون رشتہ دار؟ سسرالی رشتہ دار۔ سالہ ہے، سالی ہے، سارو ہے، ساس ہے، سسر ہے، ان لوگوں سے تو کبھی بول چال بند نہیں کیا۔ سارا اپنے ددیحالی رشتہ دار اور ننیحالی رشتہ دار۔ بعض جاہل یہاں تک کہتے ہیں کوئی ہمارا نہیں ہے رشتہ دار، ہم اکیلے دنیا میں آئے ہیں، اکیلے ہم قبر میں جائیں گے، کوئی قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا کیا؟ کوئی نہ جانے والا ہے، ہم کوئی کا نمک بھی نہ جانتے۔ لیجیے، شادی ہوئی آپ کی بیٹی کی، آپ کا بھائی غائب ہو گیا، آپ کے بھائی کی بیوی گیٹ بند کر کے میکے چلی گئی، ہم شادی میں رہ بھی نہیں کرتے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ رشتہ دار سے اتنا لڑتا ہے، اتنا لڑتا ہے
قسم خدا کی رزق تنگ ہو جائے گی۔ ایک آنگن ہے، ان کی مرغی ادھر چلی گئی، ایک گوتنی کی مرغی ادھر چلی گئی، اس گوتنی نے مارا جھاڑو سے، مرغی اڑ کر کے بھاگی، اس نے اس کے برآمدے پر مرغی نے پیخانہ کر دیا، بس مارا ایک جھاڑو، تو مرغی کو تو چوٹ کم لگی مگر مرغی والی کو چوٹ بہت لگ گئی ہے نا۔ مرغی کو تو چوٹ کم لگی، وہ اڑ گئی، لیکن وہ جو مرغی والی ہے نا اس کو چوٹ بہت لگ گئی، بس شروع ہو گیا جھگڑا۔ ہے ارے رشتہ داری اتنی بیکار سی چیز ہے کہ ایک مرغی کی خاطر مقدس رشتے کو ہم پامال کر دیں، اتنے ہم گئے گزرے ہو گئے۔ رشتہ ناتا اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ مقدس رشتہ ہوتا ہے، اس کو پامال نہ ہونے دیجیے، تھوڑی موری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا کیجیے۔ کیوں؟ قطع رحمی کرنے سے رزق میں بے برکتی ہوگی۔ اگر آپ بہت کماتے ہیں لیکن کماتے ہیں 50,000 اور ڈاکٹر کے چکر میں چلا گیا 1 لاکھ، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں فالٹ ہے، کسی کا دل دکھائے ہوں گے، کسی رشتہ دار سے انبن ہے، بول چال بند کیے ہوئے ہیں۔ اجی رشتہ دار سے کینہ رکھنے پر تو شب برات میں بھی دعا رد ہو جاتی اور شب قدر میں بھی دعا رد ہو جاتی۔ ہاں؟ اس لیے میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آج عہد کر کے اٹھیے کہ جن لوگوں سے ہم کو بول چال بند ہے، آج ہم جا کے کہیں گے السلام علیکم، وہ منہ پھیر لے پھر بھی کہیے، آپ ذمہ داری ادا کر دیجیے۔ اگلے دن پھر نظر پڑی السلام علیکم، وہ جواب نہیں دیا، گنہگار وہ ہوگا، آپ گنہگار ہونے سے بچ گئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن انشاءاللہ وہ دل پگھلے گا اور آپس میں تعلقات استوار ہو جائیں گے۔ جب آپس میں مل جل کے رہیے گا رشتہ داروں سے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی، من سرہ ان یبسط لہ رزقہ وینسأ لہ عملہ فلیصل رحمہ۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، وَيُنْسَعَ لَهُ عَمَلُهُ، اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، یعنی عمر میں برکت ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو رزق کا تیسرا گیٹ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ رزق کا گیٹ نمبر 4 یاد کرتے جائیے۔ میں مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، میں اس طرح بولتا ہوں کہ نمبر 1 نمبر 2 کر کے یاد ہو جائے گا۔ آج اپنی زندگی میں جھانکیے کہ یہ گیٹ میں سے کون کون گیٹ ہے جو ابھی تک بند کیے ہوئے ہیں، چابی ہمارے پاس ہے اور تب بھی گیٹ بند ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ چوتھا گیٹ رزق کا بر الوالدین، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اے ہے نوجوانوں، میں ان خوش نصیبوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کے ماں باپ دونوں دنیا میں ابھی زندہ ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ جن کے ماں باپ دونوں ابھی حیات ہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، اے ہے، میرا بس چلتا نا تو تمہارے ماں باپ کو چھین کر کے اپنا ماں باپ ہم بنا لیتے، اگر بس چلتا تو۔ تم تو سب سے بڑے مالدار ٹھہرے جی، امبانی بھی تمہارے جیسا مالدار نہیں۔ ارے جس کے ماں باپ موجود ہوں، میں تو اس کو سب سے بڑا قسمت کا سکندر اور مرد قلندر سمجھتا ہوں۔ یا جس کے صرف ماں زندہ ہو یا جس کے صرف باپ زندہ ہو، سب خوش نصیب ہے، جنت کی کیاری رکھی ہوئی ہے، جتنی خدمت کر لو۔ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ اپنے باپ کا گٹا پکڑ کے سواری پہ سوار کر رہا ہے، اپنی ماں کو پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے، میں کھڑا ہو کر کے دیکھنے لگتا ہوں کہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے یہ کہ اس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ ہائے اللہ، ہم کو موقع نہ مل سکا، میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، افسوس آتا ہے۔ میرے دوستو،
بر الوالدین، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ اگر کسی کو دعا کروانی ہو، ہم لوگ کس سے دعا کرواتے ہیں؟ بڑے بڑے بزرگ سے، بڑے بڑے مولانا سے۔ امام صاحب کو پرچی، امام صاحب فلانے کی طبیعت خراب ہے، دعا کر دی، ہے نا؟ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ امام صاحب کی دعا رد نہیں ہوگی۔ امام صاحب کی دعا رد نہیں ہو سکتی کیا؟ رد ہو سکتی۔ عالم کی دعا رد نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی۔ بزرگ کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے؟ رد ہو سکتی۔ لیکن ماں باپ کی دعا، دعاء الوالد لولدہ، والد کی دعا مراد یہاں پہ ماں اور باپ دونوں ہیں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ اگر دعا لینی ہے ماں باپ سے دعا لے لو۔ اور جو نوجوان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے میں اس سے دعا کرواتا ہوں اپنے لیے۔ میں آر کے نگر پھلواری شریف میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جو اپنے بوڑھے باپ کو ویل چیئر پہ لاتا ہے جمعہ پڑھانے، اب مسجد کے پاس اتار کر کے گٹا دونوں ہاتھ پکڑ کے دھیرے 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 لاتا ہے اور کرسی پہ بیٹھا دیتا ہے جمعہ پڑھنے کی۔ اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد والد صاحب کو پکڑ کے کھڑا کرتا ہے اور دھیرے 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 لے جاتا ہے گھر۔ میں دوڑ کے ایک بار گیا، زاہد بھائی، ان کا نام زاہد ہے، زاہد بھائی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ ارے حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ نہیں، قسم خدا کی میں شرمندہ نہیں کر رہا ہوں۔ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے وہ مستجاب الدعوات ہوا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں سنیے، وہ غار والا واقعہ، حدیث الغار سنا آپ نے؟ حدیث الغار، غار میں جو 3 آدمی دب گئے تھے، پتھر سے ڈھک گئے تھے، تینوں مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ بخاری شریف میں کئی جگہ حدیث ہے۔ تینوں نے سوچا کہ اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کرو، اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کرو۔ میں تینوں کو گنواؤں گا تو لمبا وقت لگ جائے گا، صرف ایک میں بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا، اس نے کہا پروردگار میں بکریاں چراتا تھا، بکریاں چرا کر کے دودھ دوہ کر کے سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اولا بال بچوں کو پلاتا تھا۔ یا اللہ ایک بار بکریاں چراتے چراتے بہت دور چلا گیا، آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں گھر آیا میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ کا کٹورا ہاتھ میں لے کر ان کے سرہانے رات بھر کھڑا رہ گیا۔ اگر جگاتے ہیں تو نیند خراب ہوتی، جگائیں گے بھی نہیں، خود سے جاگیں گے تو میں دودھ پلاؤں گا۔ میرے بچے بھوک سے بلبلاتے رہے لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا کہ جب تک ابو امی کو نہیں پلائیں گے کوئی کو نہیں، ادگھاٹن تو یہی کریں گے۔ رات بھر دودھ کا پیالہ سرہانے لے کے کھڑا رہ گیا۔ جب صبح ہوئی میرے ماں باپ جاگے، ارے بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ امی ابو پوری رات ہم کھڑے ہیں، کیوں؟ جب تک آپ دودھ نہیں پیجیے گا ہم بھی نہیں پیئیں گے۔ میرے اللہ اگر یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو آج اس عمل کے طفیل مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، ہماری جان بچا لے۔ اللہ نے پتھر کے کھسکا دیا۔ کس کی دعا قبول ہوئی؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ میں جہاں کہیں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ باپ کا پاؤں میل رہا ہے، باپ کا پاؤں میل رہا ہے، اے بھائی سنو نا میرے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت آپ شرمندہ کر نہیں، قسم سے تم میرے لیے دعا کر دینا۔ کیا ہے؟ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے لیے دعا کر دے، میں پریشان رہتا۔ جی اگر دعا کرانی ہے تو اس سے دعا کراؤ جو ماں باپ کی خدمت کیا کرتا ہے۔ نوجوانوں آپ کے ماں باپ ہیں، خدمت کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو؟ آئندہ خدمت کریں گے انشاءاللہ۔
ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائیے، سب ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ کیا کریں گے؟ ہے نا، بوڑھے پرانے لوگ افسوس کر رہے ہوں گے، یا اللہ ہم کیا کریں، میرے ماں باپ تو دنیا سے جا چکے۔ پریشان مت ہوئیے، آپ کا بھی جگاڑ ہے، آپ کا بھی ویوستھا پراپت ہے۔ وہ کیا، جن کے ماں، ہمارے چچا کے والدین جا چکے نا دنیا سے، آپ کا کام کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر دیا کی، رب اغفر لی ولوالدی، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی یہ دعا جو ہے نا سب کے لیے، ماں باپ زندہ ہو تب بھی، دنیا سے جا چکے ہو تب بھی، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ نوح میں 29ویں پارے میں موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں میں اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتا، ان کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی، میں شیئر کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے والدین، اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا ضرور کرنا جی۔ تو نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 سورہ واقعہ کی تلاوت، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، نمبر 4 ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ ماں باپ کا اگر حکم ہو گیا تو اب اگر وہ جائز کام ہے تو ان کے حکم کو ماننا فرض ہو گیا، فرض۔ اگر آپ بات کاٹے تو حرام کا گناہ ہو گیا، جی ہاں۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم یہاں یہ ہوتا ہے کہ کمارا لڑکا تو خدمت کر لیتا ہے، لیکن شادی کے بعد وہ جو اس کی بیوی جو آئی ہے وہ میکے سے کینچی لے کے آئی ہے جہیز میں، وہ ساس سسر کا دل کترتی ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ کو 1000 روپیہ دینا چاہتا ہے اور اس کی بیوی نہیں دینے دیتی نا، بڑھوا 1000 کا کریے لے کر کے، 1000 لے کر کیا کریں، کھانا پینا تو گھر میں کھیوے کرتے، 100 روپیہ دیجیے۔ یہ جو چڑیل بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا بھائی کرے اس کا ایسا سلوک، اگر اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا بھائی ایسا ہی سلوک کرے تو کیسا دل پہ گزرے جی۔ اگر آپ کی بیوی، اگر آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کی بیوی کچھ بولتی ہے، اس کو بس ایک بات کہیے، سنو جی، تم جو میرے گھر آئی ہو نا، یہ میرے ماں باپ کا احسان ہے کہ تم یہاں ہو، تم جو میری کمائی سے عیش کر رہی ہو، تم جو میری کمائی سے چکنا چکنا کھا رہی ہو، قیمتی قیمتی کپڑا پہن رہی ہو، افیئر لولی لگا رہی ہو، یہ سب میرے ماں باپ کا احسان ہے۔ اس کا کون سی کا احسان ہے؟ ارے اس گھر میں تم کو بیاہ کے لایا کون؟ اس گھر میں تم کو بیاہ کے لایا کون؟ میرے ماں باپ لائے ہیں نا، اس لیے وہ محسن اول ہے۔ ہمارا احسان بعد میں، ہمارے ماں باپ کا احسان پہلے ہے، اس کی خدمت کرو۔ میں ان کے ساتھ جو کچھ کروں تم اس کے روڑا نہ اٹکاؤ، خدا کا واسطہ تم کو، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ماں باپ کی خدمت، بس ختم کرو، ماں باپ کی خدمت میں اگر تم رکاوٹ ڈالو گی تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا۔ میرے بھائیو، رزق کا 4 گیٹ کھلوا دیا، اب 5واں گیٹ کھلوا کے میں جا رہا ہوں۔ 17 گیٹ ہے، ساری باتیں بتانے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے، جتنا بتا دیا اتنے پہ عمل کیجئے۔ 5واں گیٹ نمبر 5، استغفار، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، جو جتنا استغفار کرے گا اتنے ہی رزق میں برکت ہوگی،
من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو پابندی سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات سے نکال دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور تمام ٹینشن سے اس کو نجات دے دے گا۔ استغفار کرنے سے زندگی نو ٹینشن ہو جاتی ہے، ٹینشن فری، ٹینشن فری، نو ٹینشن زندگی مل جاتی ہے استغفار کرنے سے۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ بے وہم و گمان روزی عطا کرتا ہے استغفار کرنے سے۔ اس لیے میرے بھائی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جلوت میں خلوت میں، دکان میں مکان میں، گاڑی میں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، چار چکا چلا رہے ہوں، بائک چلا رہے ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے لیے الگ سے ٹائم نہیں دینا پڑے گا۔ آپ جس حال میں ہیں اس حال میں استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے تمام گناہوں کو سوچ کر دل میں ندامت محسوس کرتے ہوئے استغفر اللہ آزما کے دیکھیے، رزق کی برسات ہوگی، رزق کی برکھا ہوگی، رزق میں برکت ہی برکت۔ یہ 5 رزق کے دروازے ہیں، ہم لوگوں نے ان دروازوں کو بند کر رکھا ہے، اس لیے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ ان حفاظ کرام کو جی میں آتا ہے کہ پھر مبارکباد پیش کروں، کیوں؟ اس لیے کہ لاکھ بار مبارکباد پیش کروں پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں حفاظ کرام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان حفاظ کرام کے جو استاد محترم ہیں، میں نے ایک مشورہ دے دیا ہے، آئندہ خیال رکھیے گا کہ استاد محترم کا بھی اسٹیج سے اکرام ہونا چاہیے، کچھ دیجیے، کچھ کون کرے؟ آپ ہی لوگ نہ کیجئے گا، بٹوا ڈھیلا کیجئے گا تب نا، ہیں بڑا خوش ہو رہے ہیں، آپ ہی لوگوں کے تعاون سے نہ ہوگا جی، آپ ارادہ کیجئے گا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔